प्रोग्राम ईमान का बानी। पौलुस रसूल अपने ईमान का इजहार इस तरह करते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। मेरे ईमान का बानी, मेरी नजात मसीह। प्रोग्राम ईमान का बानी में मैं आपकी होस्ट शाहीन और मैं हूं नदीम। हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम इस बात पर ईमान लाने में आपकी मदद करेगा कि नासरत का यीशु दर हकीकत खुदा का बेटा है, जो इस दुनिया में आया ताकि इंसानों को खुदा के बारे में सिखाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु हकीकत में मसीह मौऊद है, जो लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए आया। तो नदीम साहब, आपसे दरखास्त है कि प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी जरूर, ये बहुत जरूरी है कि जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, जब कोई बातचीत शुरू करते हैं, तो जरूर खुदा से रहनुमाई मांगे। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उसकी तालीमात, उसकी कामिल जिंदगी और उसके मोजज़ात के लिए जो उसने किए। हम दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल को सच्चाई की तरफ माइल करे। हम दुआ करते हैं आज के इस प्रोग्राम में तेरी बरकत हम पर नाजिल हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अगर आपने पिछला प्रोग्राम सुना हो तो आपको याद होगा कि हमने आपको यीशु के बारे में बताया था कि वो अपनी जमीनी जिंदगी में तमाम तरह की बीमारियों से शिफा देता था। जब यीशु की कुदरत की शोहरत सब नवाही इलाकों में फैल गई तो बहुत से लोगों ने यीशु से शिफायाब होने के लिए तवील फासले तय किए। यीशु ने बहुत से लोगों में से बदरूहों को भी निकाला, और हमने आपको पिछली मर्तबा उस शख्स के बारे में भी बताया था जिसे बदरूहों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, और वो जंगली हैवानों की तरह बर्ताव करता था। आपको याद होगा कि यीशु ने उस आदमी से बदरूहों को निकाला और वो एक दफा फिर से नॉर्मल हो गया। जी शाहीन, यीशु के पास अजीम कुदरत थी और वो बहुत से मोजज़ात अंजाम देता था जो ये जाहिर करते थे कि फिल हकीकत वो खुदा का बेटा है। वो लोगों के बदनों को उनकी बीमारियों से शिफा देता और बदरूहों को निकालता था। वो और भी बहुत से मोजज़ात अंजाम देता था, और आज हम उनमें से चंद एक के बारे में आपको बताना चाहते हैं। शाहीन, आपको पता है कि वो मुल्क जिसमें यीशु रहता था उसमें एक बड़ी झील थी। उस झील में बहुत सी मछलियां पाई जाती थीं, और यीशु के शागिर्दों में से चंद मछेरे भी थे जिन्हें उसने अपनी 3 साला तदरीसी और मनादी की खिदमत के लिए चुना। वो अपना रोजगार मछलियां पकड़ने से कमाते थे। यीशु ने उनमें से चंद आदमियों को अपने साथ चलने के लिए बुलाया और कहा कि तुम मछलियों का शिकार करते रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में तुम खुदा की बादशाहत के लिए आदमियों का शिकार करोगे। जी नदीम साहब, जिस झील का जिक्र आप कर रहे हैं उसका नाम गलील की झील था, और बाज़ औक़ात झील पर बड़ी आंधी आती थी और कश्तियों को उड़ा देती और उन्हें पानी से भर देती, और माहीगीर डूब जाते थे। एक दिन यीशु और उसके शागिर्द एक कश्ती में उसी झील पर थे जो गलील की झील कहलाती थी, और अभी हम तिलावत करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त क्या हुआ। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मत्ती की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम तकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताजुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। शाहीन, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो हवा को थम जाने का हुक्म दे सकता हो? मैं जानता हूं कि बहुत दफा हम चाहते हैं कि आंधी थम जाए। बाज़ औक़ात आंधी बहुत दिनों तक रेत और धुआं उड़ाती रहती है, और ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मुश्किल पैदा करती है। और जब ऐसा वक्त आता है तो हमारी ये ख्वाहिश होती है
کہ آندھی تھم جائے۔ میں اور آپ اس قابل نہیں کہ آندھی کو روک سکیں، لیکن یسوع محض کہہ دینے سے آندھی کو روک دینے کی قدرت رکھتا تھا، کیونکہ وہ جسم میں خدا تھا۔ ندیم صاحب، ہمارے سامعین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان باتوں کو کیسے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور اسے معجزات انجام دیتے ہوئے دیکھنے والے چند لوگوں نے وہ سب لکھا جو انہوں نے دیکھا، اور ہمارے پاس ان کے لکھے ہوئے الفاظ بائبل میں محفوظ ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے وہ مجھ اور آپ جیسے ہی عام لوگ تھے۔ انہوں نے جو دیکھا وہی لکھا۔ ہمارے پاس یسوع کے تعلق سے ان کی گواہی موجود ہے، اور خدا ہی نے ان کو ہدایت دی کہ یسوع کی زندگی کے متعلق انہیں کون سی باتوں کو تحریر کرنا ہے۔ جی ہاں شاہین، ہمارے پاس عقل ہے، اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ مثلا اگر آج آپ شیر کو کسی جانور کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اگلے ہفتے مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو یہ کہانی سچ مانی جائے گی۔ ایسا ہی حال ان کا تھا جو یسوع کو جانتے تھے۔ انہوں نے اسے معجزات انجام دیتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے واقف تھے، اور انہوں نے اسے تحریر کیا جو انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم ان کی گواہی پر یقین کر سکتے ہیں۔ خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اور خدا نے ایک وسیلہ بھی مہیا کیا جس کے ذریعے میں اور آپ یسوع کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس نے اس دھرتی پر کیا کچھ کیا۔ خدا نے ان کاموں کے لیے جنہیں یسوع نے انجام دیا گواہ پیدا کیے۔ ان گواہوں نے یسوع کو معجزات کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے جو دیکھا اسے تحریر کیا، اور انہوں نے جو لکھا وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی گواہی موجود ہے جو یسوع سے واقف تھے اور جنہوں نے اسے تعلیم دیتے، منادی کرتے اور معجزات کرتے ہوئے دیکھا۔ آئیے اب ہم آپ کو یسوع کے ایک اور معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی اس جھیل پر ہوا جو گلیل کی جھیل کہلاتی تھی۔ ہم اس کے تعلق سے متی کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 33ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے دہرائے دیتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 14 آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 33 تک۔ جی شاہین۔ میں اسے پڑھ دیتی ہوں اس حوالہ کو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایک کشتی میں چڑھ کر گلیل کی جھیل کے پار جائیں۔ یسوع دعا کے لیے پہاڑ پر چلا گیا، اور بعد میں آدھی رات کے وقت شاگردوں نے کشتی میں سے دیکھا کہ یسوع پانی پر چل کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ڈر گئے اور خوف سے چلا اٹھے۔ آئیے اب ہم متی اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اسے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ اور ایسا ہوا کہ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، وہ لوگ جو یسوع سے شناسا تھے اور اسے روز ملتے تھے، یسوع سے کہتے تھے کہ تو سچ میں خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس کا کلام سنتے تھے، وہ اس کی نیک زندگی کا مشاہدہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ انہوں نے اسے یہ الفاظ کہتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے آسمانی باپ کو دیکھا، اور وہ اس بات پر ایمان لائے کہ یسوع فی الحقیقت خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا انسان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور خدا نے اپنے بارے میں انسان پر بہت کچھ ظاہر کیا ہے۔ یسوع کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کو انسان پر ظاہر کرے، اور خدا نے اپنی حکمت اور قدرت سے یسوع کے بارے میں لکھے گئے احوال کو محفوظ فرمایا۔ میرے عزیزو، دوبارہ اس مثال پر دھیان دیتے ہیں جو ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے دی تھی۔ اگر آپ نے آج ایک شیر کو آپ کے جانوروں میں سے ایک کو مارتے دیکھا اور پھر جو دیکھا اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا، پھر کاغذ کو ایک خشک غار میں مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیا، اور وہ آج سے 100 سال کے بعد دریافت ہوا، جو آپ نے اس پر لکھا لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا
آپ نے وہی تحریر کیا اور یہ تاریخ کے ایک حقیقی واقعے کے بارے میں آپ کی گواہی تھی۔ آئیے ہم اس بات کا تعین کریں کہ جو کچھ جیتے جاگتے لوگوں نے یسوع کو کرتے دیکھا تھا، ہم ان باتوں پر شک نہیں کریں گے۔ آئیے ہم ان کی گواہی پر یقین کریں اور اپنے دلوں میں جان لیں کہ یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ شاہین، کیوں نہ ہم ایک اچھا سا گیت سن لیں؟ جی بالکل ندیم صاحب، تو آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ کو بھول جاؤں، مجھے تو دلوں میں اترنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ نغمات گائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، میرے لب وفا ہی کے نغمات گائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، محبت میں جان سے گزرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں، پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد، اور ایس ایم ایس اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔